ایک سوال جن بھائی نے پوچھا ہے اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے علوم انسان کو دینے کے لیے کیا معیار طلب کیا ہے اور اس معیار پر کس طرح اترا جا سکتا ہے؟ یعنی کائناتی علوم انسان کو سمجھنے کے لیے یہ معیار پوچھنا چاہتے ہیں کہ کس معیار کا انسان کو ہونا چاہیے کہ وہ سمجھ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جب علوم کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں یا علوم کے سیکھنے کا تذکرہ کرتے ہیں یا ہم کوئی علم سیکھتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں یا اپنی اولادوں کو کوئی علم سکھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ اس علم کو سکھانے کے لیے کوئی استاد ہو۔ دنیا میں کوئی بھی علم کوئی بھی فن ایسا نہیں ہے جو استاد کے بغیر آتا ہو۔ اگر کوئی علم بظاہر استاد کے بغیر آتا بھی ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی استاد ہوتا ہے اور استاد کا ذہن ہوتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی جوتا بناتا ہے، وہ جوتا سینے کے فن سے واقف نہیں ہے اور جوتے سینے کے فن کو کسی استاد سے نہیں سیکھتا، وہ جوتا کیسے بنائے گا؟ وہ جوتا اس طرح بنائے گا کہ اس کے سامنے کوئی جوتا ہوگا اور اس جوتے کی نقل کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ استاد کی ضرورت جوتے نے پوری کی، نہیں پہلے کسی نے جوتا بنایا۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ کسی موچی کی شاگردی اختیار کریں، وہ آپ کو یہ بتائے کہ پیر کا پتاوا اس طرح بنتا ہے، اوپر کا حصہ اس طرح بنتا ہے، سلائی اس طرح ہوتی ہے، ایڑی کی طرف سے جوتا اتنا ہونا چاہیے اور پنجے کی طرف سے اتنا چوڑا ہونا چاہیے۔ ایک صورت یہ مطلب ہے کسی آدمی نے استاد سے جوتا بنانا سیکھا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے اس جوتے کو دیکھا، اس کو غور کیا، اس کو کھول دیا۔ کھولنے کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ اس کی سلائی کس طرح ہوئی ہے اور اس سلائی کی بنیاد پر آپ نے ایک جوتا بنا لیا۔ تو اس کو بھی ہم یہی کہیں گے کہ آپ نے استاد کا جو فن ہے وہ جوتے سے سیکھ لیا۔ اب اس کا مطلب یہ کہ استاد کی جگہ تو پھر بھی خالی نہیں، اگر کوئی استاد کبھی جوتا نہ بناتا تو آپ جوتا نہیں بنا سکتے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجتے ہیں، وہاں وہ الف ب یا اے بی سی ڈی پڑھتا ہے اور اس استاد کی نگرانی میں وہ پڑھتا چلا جاتا ہے، بی اے ہو جاتا ہے، ایم اے ہو جاتا ہے، پی ایچ ڈی ہو جاتا ہے، جو بھی کچھ وہ بنتا ہے وہ بن جاتا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ بچے وہی زبان سیکھتے ہیں جو والدین بولتے ہیں، ان کو یعنی بچوں کو الف ب ت سے یا کتاب سے یا قلم سے یا تختی سے مادری زبان نہیں سکھائی جاتی، لیکن بہرحال اس کو اسی طرح کہا جائے گا کہ بچے نے ماں کو اور باپ کو اپنا استاد سمجھ کر لاشعوری طور پر وہی زبان سیکھی جو ماں باپ سیکھتے ہیں۔ یعنی اسے ایسا ایک ماحول مل گیا کہ اس ماحول سے اس نے بجائے اس کے کہ کوئی استاد کہتا پیر میں پانونی لی پانی تو وہ پانی سیکھتا، اس نے ماں باپ کو کہتے سنا، بار بار سنا۔ والدین نے بچے سے کہلایا پانی۔ اب نہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماں باپ لفظ سکھاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لفظ سکھاتے ہیں، ابا اما انا آیا، چھوٹے چھوٹے لفظ بچوں کو سکھاتے ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے لفظ جو ہیں پھر بڑے بڑے لفظوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، بچہ مادری زبان بولنے لگتا ہے۔ پھر صورت یہ ہے کہ جو مادری زبان والدین بولتے ہیں وہی بچہ بولتا ہے،
مثلا اب پنجابی زبان ہے، اب اس میں راولپنڈی کی زبان الگ ہے، لاہور کی الگ ہے، ملتان کی الگ ہے، سرائے کی بالکل ہی الگ ہے، ملتانی بالکل ہی الگ ہے. حالانکہ پنجابی زبان ایسی اردو ہے. اردو میں بعض گھرانوں میں ایسی زبان بولی جاتی جو بڑی ادبی ہوتی ہے، کتابی ہوتی ہے، آئیے جائیے بیٹھیے تشریف رکھیے. اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ وہ والدین جو ہے آؤ جاؤ کھاؤ. تو جس کو اگر آپ غور کریں گے تو سمجھ میں یہی بات آتی ہے کہ بچہ بھی وہی زبان سیکھتا ہے جو اس کے والدین یعنی اس کے استاد سے سکھا دیتے ہیں. مقصد یہ ہوا کہ دنیا کا کوئی بھی علم ایسا نہیں ہے کہ جو آپ بغیر استاد کے سیکھ سکیں. یہ قاعدہ ہے، کلیہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماورائی علوم کیسے سیکھیں، روحانی علوم کیسے سیکھیں، آسمانی علوم کیسے سیکھیں. کیونکہ قاعدہ تو یہی ہے کہ استاد کے بغیر آپ نہیں سیکھ سکتے. تو ماورائی علوم سیکھنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو استاد فراہم کیے ہیں وہ پیغمبر ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر 1,24,000 پیغمبر بھیجے، یعنی 1,24,000 قدسی نفس حضرات استاد بن کر نوع انسانی کے لیے ہے، تاکہ وہ انسانوں کو وہ علوم سکھا دیں جو علوم اللہ تعالیٰ نے انہیں خود سکھائے یا فرشتوں کے ذریعے سکھائے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرمائے. اللہ تعالیٰ چاہتے براہ راست قرآن پڑھا سکتے تھے، حضرت جبریل کو بھیج دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے درمیان میں جبریل کو ایجنسی بنا کے بھیجا اور انہوں نے آگے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو آسمانی علوم سیکھنے ہیں تو آپ کو وہی درسگاہ اسی درسگاہ کا انتخاب کرنا پڑے گا جس درسگاہ میں روحانی علوم سکھائے جاتے ہیں. اور وہ جتنی بھی درسگاہ ہیں وہ پیغمبروں کی درسگاہ ہیں، الہامی کتابیں ہیں، مثلا قرآن پاک ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے وغیرہ. بہت سارے صحائف ایسے ہیں جن کا بھی پتہ ہی نہیں کیا نازل ہوئے. اس لیے کہ 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے تو کتابیں بھی تو ہزاروں کی تعداد میں آئی ہوں گی. ہمارے سامنے تو 4 کتابیں ہیں. تو اب اگر کوئی آدمی روحانی علوم سیکھنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ پیغمبروں کی طرز فکر کو اپنائے، یعنی پیغمبروں کو اپنا استاد مانے کہ پیغمبر کس طرح سوچتے ہیں، پیغمبر کس طرح سوتے ہیں، پیغمبر کس طرح دنیاوی زندگی گزارتے ہیں، پیغمبر کس طرح ماں باپ کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، پیغمبروں کا اپنے اولاد کے ساتھ کیا سلوک ہے، اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ کیا سلوک ہے. جب تک کسی آدمی کے اندر پیغمبرانہ طرز فکر پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک وہ صحیح معنوں میں پیغمبر کو اپنا استاد نہیں بنائے گا اور اس کو کوئی بھی روحانی علوم نہیں آئے گا. اب پیغمبروں سے پیغمبر تو سامنے ہے نہیں. پیغمبر علیہ السلام تشریف لاتے رہے، 1,24,000 پیغمبر آئے. اب آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نبوت ختم ہو گئی. اب پیغمبر سامنے نہیں ہے تو اب کیا ہوگا؟ اب پیغمبروں کی چھوڑی ہوئی کتاب جو ہے وہ ہماری استاد ہوگی، اس سے ہم ہدایت حاصل کریں گے. اب جیسے قرآن پاک ہے، اب قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں تمام روحانی علوم بھی موجود ہیں، تمام دنیاوی علوم بھی موجود ہیں، دنیاوی ایجادات کے فارمولے بھی اس میں موجود ہیں، آسمانی تسخیر کے فارمولے بھی اس میں موجود ہیں. لہذا اگر اب کوئی آدمی کوئی روحانی علم سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے استاد کا درجہ جو ہے وہ کتاب قرآن پاک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو علوم مخفی رکھ دیے ہیں انسانوں کے لیے، اس کی سیکھنے کا کیا معیار ہے؟ قرآن تو موجود ہے، قرآن میں آسمانی علوم بھی موجود ہیں، قرآن میں دنیاوی علوم بھی موجود ہیں، قرآن میں تاریخ بھی ہے، قرآن میں آپ کس طرح زندگی گزاریں وہ بھی موجود ہے. تو اب ہمیں قرآن سے ہی رجوع کرنا پڑے گا کہ اگر ہم قرآن کو اپنا استاد بنا لیں تو اس کو استاد کیسے بنائیں، اور قرآن استاد کی صورت میں بن سکتا ہے ہمارا
کہ جس کی بنیاد پر ہم قرآن سے ماورائی علوم اور روحانی علوم سیکھ سکیں. کیا معیار ہوگا اس کا؟ اب قرآن پاک کی پہلی آیات میں یہ معیار اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے بالکل واضح طور پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب. لیکن وہ معیار اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ کون سے معیار سے آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں, کون سے معیار سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکتے ہیں, کس معیار کو آپ اپنا کر روحانی علوم سیکھ سکتے ہیں, اور کس معیار کو آپ اپنا کر غیب کی دنیا میں داخل ہو سکتے ہیں. بڑی وضاحت سے اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرمایا ہے. آپ روز پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہے الف لام میم ذالک الکتاب. بہت سیدھی سیدھی بات. ذالک کا معنی یہ کتاب, کتاب معنی قرآن پاک, یعنی اللہ کا کلام قرآن مجید آسمانی کتاب. ذالک الکتاب یہ کتاب, لا ریب یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں کسی قسم کے شک اور شبے کی گنجائش نہیں. لا ریب فیہ ہے کہ اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے, وسوسہ نہیں ہے, بے یقینی نہیں ہے. آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ اس میں نعوذ باللہ کوئی شیطان نے کوئی دخل دے دیا. نہ, لا ریب فیہ ہے, لا ریب نہیں کوئی شک فیہ ہے اس میں. یہ ایسی کتاب ہے اللہ کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل فرمائی کہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر شک نہ ہو. اگر انسان کے اندر شک ہوگا تو وہ قرآن پاک سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اس لیے اس کتاب میں شک ہے ہی نہیں. جب شک ہی نہیں ہے تو ایک مشکوک آدمی اس کتاب سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ شک نہ ہونے کا مطلب یہ کہ بس قرآن نے جو کہہ دیا کہہ دیا. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کہا اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے, اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں, یہ مطلب لا ریب فیہ ہے. لا ریب, ریب کہتے ہیں شک کو, لا مانے نہیں, فیہ مانے اس میں, لا ریب نہیں ہے شک اس میں. یعنی یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں شک شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. لہذا کوئی ایسا آدمی جس کے اندر شکوک و شبہات ہوں گے, بے یقینی ہوگی, وہ اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. دوسری بات اگر دیکھیے وہ معیار بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز فکر کو اگر اپنائیں اس کا کیا معیار ہوگا. آپ اللہ کی کتاب سے استفادہ حاصل کرنا چاہیں اس کا کیا معیار ہوگا. آپ اللہ کی کتاب میں جو تذکیری فارمولے ہیں کائناتی ان سے آپ فائدہ اٹھانا چاہیں اس کا کیا معیار ہوگا. آپ اللہ کا عرفان حاصل کرنا چاہیں, غیب کی دنیا میں داخل ہونا چاہیں, فرشتوں کو دیکھنا چاہیں, اس کا کیا معیار ہوگا. تو پہلی بات تو یہ کہ معیار پہلا یہ ہے کہ ہمارے اندر شک نہیں ہونا چاہیے. بس جو اللہ نے کہہ دیا ٹھیک ہے, اللہ کے رسول نے کہہ دیا ٹھیک ہے, اس میں ہماری عقل جو ہے زیر بحث نہیں آئے گی. اگر عقل زیر بحث آئے گی تو شک پیدا ہو جائے گا. دوسری بات معیار سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسرا معیار یہ ہے ہدی للمتقین. پہلی بات تو یہ کہ انسان کے اندر شک نہیں ہونا چاہیے, یقین ہونا چاہیے. دوسرا معیار یہ ہے کہ یہ کتاب جو قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے, یہ کتاب ہدایت دیتی ہے متقین کو. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہدی للمسلمین نہیں کہا, ہدی للمنافقین نہیں کہا, ہدی للکافرین نہیں کہا, ہدی للمشرکین نہیں کہا, ہدی للمتقین. شرط ہے کہ اگر اس کتاب سے آپ کو فائدہ اٹھانا ہے تو آپ کو متقی ہونا ضروری ہے. غیر متقی آدمی اس کتاب سے کبھی استفادہ حاصل نہیں کر سکتا. اب دو معیارات ہوئے. ایک معیار یہ کہ ہمارے اندر شک نہ ہو, یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے معاملات میں ہمارے اندر شک نہ ہو. بس جو اللہ نے کہہ دیا ٹھیک ہے, جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے, ہماری سمجھ میں آتا ہو نہ آتا ہو اس سے کوئی بحث نہیں. بس چونکہ اللہ نے کہہ دیا اس لیے یقین ہے, چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے یقین ہے. دوسرا معیار یہ ہے کہ ایک تو شک نہیں ہونا چاہیے, لیکن شک کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر اتقا بھی ہونا چاہیے, تقویٰ بھی ہونا چاہیے, طہارت بھی ہونی چاہیے, پاکیزگی بھی ہونی چاہیے. ایک آدمی کے اندر شک نہیں ہے لیکن وہ پاکیزہ نہیں رہتا. ایک آدمی کے اندر شک نہیں لیکن وہ ظالم ہے. ایک آدمی کے اندر شک نہیں ہے وہ اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کرتا کبھی. تو پہلی بات یہ کہ شک نہیں ہے, دوسری بات یہ کہ وہ آدمی متقی ہو, اس کے اندر تقویٰ ہو.
اب اللہ تعالیٰ دیکھیے، اللہ تعالیٰ جو بھی بات کہتے ہیں ادھوری نہیں کہتے. قرآن پاک میں سنا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹی سے چھوٹی اور ہر بڑی سے بڑی بات کی وضاحت کر دی. اللہ تعالیٰ جو بات کہتے ہیں کبھی ادھوری نہیں کہتے. آپ قرآن پڑھیں. مشکل تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن پر غور کرنا ہی چھوڑ دیا. قرآن میں کوئی بھی بیمار آپ لے لیں ادھوری نہیں ہوگی کبھی، پوری وضاحت ہوگی. اچھا صاحب، اب معیار دو معیار ہوئے، ایک یہ کہ شک نہ ہو اور دوسرا یہ کہ آدمی متقی ہو. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقی ہونے کا کیا معیار ہے؟ متقی کی بھی تو کوئی تعریف ہونی چاہیے. ادھر للمتقین یہ کتاب ان لوگوں کو ہدایت بخشتی ہے جو متقی ہیں. متقی لوگ کون ہیں؟ ادھر للمتقین اللہ دیا. متقی لوگوں کی کیا تعریف ہے؟ متقی لوگ کیا ہوتے ہیں؟ متقی لوگوں کی فہم کیا ہوتی ہے؟ متقی لوگوں کی طرز فکر کیا ہوتی ہے؟ اللہ دینا یؤمنون بالغیب. متقی لوگوں کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غیب کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اب غیب کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اب یقین کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ یقین کی بھی تو کوئی ڈیفینیشن ہونی چاہیے. الذین یؤمنون بالغیب، یقین کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ کہ غیب پر یقین رکھتے ہیں. یقین کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب تک آپ کسی چیز کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لیں، اس کا مشاہدہ نہ کر لیں، آپ کو یقین کی تکمیل نہیں ہوتی. اسی مثال میں نے پہلے بھی کئی دفعہ دی ہے کہ صاحب آپ کسی جج کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں عدالت میں، بڑی عدالت میں، گواہ کی حیثیت سے گواہ موجود ہیں، گواہ دے رہے ہیں، کسی کی گواہی دے رہے ہیں. تو عدالت آپ سے پوچھتی ہے کہ صاحب آپ نے کیا اسے چوری کرتے دیکھا ہے یا اسے قتل کرتے آپ نے دیکھا ہے؟ آپ یہ کہیں گے صاحب میں نے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن بہت ہی میرے ایک بزرگ ہیں، بڑے اچھے ہیں، نیک لوگ ہیں، مجھے ان کے اوپر پورا اعتماد حاصل ہے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس نے قتل کیا، لہذا اس بنیاد پر میں گواہی دے رہا ہوں. آپ بتائیں کہ عدالت آپ کی اس گواہی کو تسلیم کر لے گی؟ عدالت کہے گی بھائی آپ جائیں اس بندے کو لے آئیں جس نے آنکھ سے دیکھا ہے. تو اس مطلب شہادت کا تصور اسی وقت قائم ہوتا ہے جب آپ اس چیز کا مشاہدہ کریں. ہدی للمتقین، یہ کتاب ان لوگوں کو ہدایت بخشتی ہے جو متقی ہیں، اور متقی لوگوں کی تعریف یہ ہے کہ وہ غیب کو دیکھتے ہیں، غیب کے اوپر یقین رکھتے ہیں. ایک تعریف تو یہ ہوئی کہ یعنی ان کے اندر ایسی نظر کھل جاتی ہے، ان کے اندر روح کی آنکھ کھل جاتی ہے، جس روح کی آنکھ سے وہ غیب کی دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں. وہ یقیمون الصلاۃ. پہلی تعریف تو یہ ہوئی متقی کی کہ وہ غیب کے اوپر یقین رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، اپنے پیر و مرشد کے فیض سے ان کے اندر وہ نظر کھل جاتی، ان کی وہ روحانی آنکھ کھل جاتی، جس روحانی آنکھ سے وہ غیب کی دنیا کا مشاہدہ کر سکتے. دوسری صورت میں یقیمون الصلاۃ، اور وہ قائم کرتے ہیں صلاۃ. صلاۃ کا ترجمہ آپ لوگ نماز کرتے ہیں. نماز کا کہیں تذکرہ قرآن پاک میں صلاۃ ہی آیا ہے، نماز کہیں نہیں آیا. وہ یقیمون الصلاۃ، صلاۃ قائم کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا ایک تعلق اور ربط قائم ہوتا ہے. نماز کیا ہے؟ نماز میں اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط اور تعلق قائم نہ ہو تو نماز جسمانی طور پر تو ہوگی، روحانی طور پر نہیں ہوگی. نماز کا مطلب ہی ہے کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوئے آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی، اس کا مطلب یہ کہ آپ نے ہر چیز کی نفی کر دی اور آپ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ کائنات میں اللہ سے بڑا کوئی نہیں. اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں، اس بات کا عہد کر رہے ہیں کہ اب جب ہم یہاں مصلی پر آ کر کھڑے ہو گئے تو اب ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہر چیز کائنات میں چھوٹی ہے، اگر بڑائی کسی کو زیب دیتی ہے تو اللہ کو. تو متقی لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق قائم ہوتا ہے. یقیمون الصلاۃ، وہ 5 وقت 7 وقت اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس حضوری میں ان کی روح کا، ان کے قلب کا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے.
یہ معیار میں بیان کر رہا ہوں متقی کا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. دوسری بات یہ ہے متقی لوگوں کی تعریف دوسری یہ ہے کہ جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی جو وسائل ان کو حاصل ہیں، جن وسائل میں وہ زندہ ہیں، جن وسائل میں وہ مر رہے ہیں، جن وسائل میں وہ پیدا ہو رہے ہیں، جن وسائل میں وہ شادیاں کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اولاد ہو رہی ہے، ان کا اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ یہ سارے جو وسائل ہیں، یہ سارا جو رزق ہے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اب ظاہر اللہ تعالیٰ ہی دے رہا ہے. آپ دیکھیں آدمی جب پیدا ہوتا ہے پہلے سے پورے وسائل موجود ہوتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا دنیا میں کہ بچہ پیدا ہوا اس کے بعد وسائل بنے ہوں. کیا ہوا ہے بھائی؟ کبھی بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے، وسائل پہلے سے موجود ہے. زمین بھی موجود ہے، ہوا بھی موجود ہے، آکسیجن بھی موجود ہے. ماں کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے دودھ سے بھر دیا. والدین میں آپ کے اندر شفقت اور ممتا بھر دی تاکہ آپ کو پال دیں، پوس دیں. تمام عزیز محلے رشتے دار جب بچہ پیدا ہوتا ہے خوشی خوشی آتے ہیں، سب دیکھنے آتے ہیں، سب کو خوش ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو بچہ یہاں پیدا ہو رہا ہے اس کے لیے یہ بھی ایک وسیلہ ہے کہ لوگ اسے دیکھ کر خوش ہوں اور لوگ اس کی پرورش کریں اور لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی یہ دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کریں. تو مما رزقناہم ينفقون کہ جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں ان کا ذہن اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی دیا ہوا ہے ہمارے رب کا دیا ہوا، ہمارے اللہ کا دیا ہوا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح جن کے نصیب میں اور مقدر میں لکھ دی گئی ہے. کیا سوال ہے؟ اللہ نے یہ سوال ان کا یہ اللہ تعالیٰ کائنات کی علوم انسان کو جو سکھا ہے اس کا کیا معیار ہے؟ تو اس کا معیار یہ ہے کہ استاد ہو. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ دنیاوی علم بھی کوئی استاد کے بغیر آدمی سیکھ نہیں سکتا. پھر یہ کہ اب استاد ایسا ہو جو پیغمبرانہ طرز فکر رکھتا ہو. اب پیغمبر تو ہے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی کتاب چھوڑی وہ ہماری استاد ہے، وہ ہماری رہنما ہے. تو اس کتاب سے اگر ہم استفادہ کریں گے، اس کتاب نے جو معیار مقرر کر دیے کائنات کی علوم سیکھنے کے لیے، ان معیارات پر خود کو ڈھال لیں گے تو ہمیں کائناتی علوم آ جائیں گے. اگر ہم قرآن کے بیان کردہ معیارات کو قبول نہیں کریں گے اور قرآن پاک کے بیان کردہ معیارات میں خود کو ڈھال نہیں لیں گے، اس وقت تک ہم کوئی بھی روحانی علم نہیں سیکھ سکتے. نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو سیکھ سکتے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کے جو پھیلائے ہوئے جو علوم ہے ان کو ہم سیکھ سکتے ہیں. جہاں تک علوم سیکھنے کا تعلق ہے، صاحب قرآن جو ہے وہ تو بڑا مشکل ہے، وہ تو سمجھ میں نہیں آتا، ایسی مشکل کتاب ہے. اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک معیار قائم کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں قرآن پاک کے علوم کا تذکرہ آتا ہے کہ قرآن پاک سیکھنے چاہیے، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. میں نے اپنے بندوں کے لیے قرآن کو سمجھنا آسان کر دیا ہے. کوئی سمجھنے والا؟ کیونکہ معیار قرآن کا معیار ہے. اگر آپ کے اندر یقین ہے، اگر آپ کے اندر تقویٰ ہے، اگر آپ کے اندر جو روح ہے وہ روح بیدار اور متحرک ہو گئی ہے تو قرآن آپ کے لیے سمجھنا آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا آسان کر دیا ہے. بھی سمجھنے والا. دوسری بات اللہ تعالیٰ تک رسائی. یہ تو انہوں نے کہا کہ کس طرح علوم سیکھے جا سکتے ہیں، انہوں نے یہ سوال بھی کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، اللہ کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں، اللہ سے ہم کیسے باتیں کر سکتے ہیں، اللہ سے ہم کیسے اپنی درخواستیں قبول کرا سکتے ہیں، جس کا بھی میرا قرآن نے بیان کیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب تم مزل میں پیدا ہوئے تو تمہاری روح تھی، جسم نہیں تھا، تم ناقابل تذکرہ شے تھے.
तुम्हारे अंदर रूह डाल दी, तुम बोलने लगे, तुम सुनने लगे, तुम दौड़ने लगे, तुम खाने लगे, तुम पीने लगे। असल में जब तुम्हारे अंदर रूह पैदा हुई तो उस रूह को मुखातिब करके अल्लाह ताला ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, ऐ रूहो क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सारी रूहें इस आवाज की तरफ मुतवज्जे हो गई। उन्होंने अल्लाह ताला को देखा और देखने के बाद भी फरमाया कालू बला, ए रब्बुल आलमीन हम इस बात का अहद करते हैं कि आप हमारे रब हैं। इसका मतलब ये है कि आप अज़ल में अल्लाह ताला को देख भी चुके हैं, आप अज़ल में आपकी रूह अल्लाह ताला की आवाज भी सुन चुकी है, आपकी रूह अल्लाह ताला को देखकर अल्लाह ताला की रबूबियत का इकरार भी कर चुकी, अहद कर चुकी। तो आप तो अल्लाह ताला को देख चुके हैं। जिस्मानी तौर पर आप नहीं देख सके, वो इसलिए कि आपने जिस्म को अपने लिए पर्दा बना लिया, आप रूह के अंदर उतरना ही नहीं चाहते। अब अल्लाह ताला अपने देखने का एक मेयार बताते कि मुझे कोई देखना मुश्किल काम नहीं है, मुझे कोई देखना मुश्किल काम नहीं। क्यों? अल्लाह ताला फरमाते हैं वो फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, मैं तुम्हारे अंदर हूं मेरे बंदो, तुम मुझे देखते क्यों नहीं हो? वो फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम मुझे देखते क्यों नहीं? मैं तुम्हारे अंदर बैठा हूं। इसका मतलब एक मेयार ये भी है कि अल्लाह ताला हमसे आपसे दूर नहीं, हमारे अंदर मौजूद। आपने सुना हो ना कि अल्लाह ताला दिल में रहता है, तो क्या मुश्किल काम है? आप दिल में देखें, दिल में देखने की कोशिश करें, कुरान की तालीमात से इस्तेफादा करके उस नजर को मुतहर्रिक कर लें। जो नजर अज़ल में अल्लाह ताला को देख सकती है, आप अल्लाह ताला को देख लेंगे, अल्लाह ताला से वाकिफ हो जाएंगे। और जब आप अल्लाह ताला को देख लेंगे तो जाहिर है आप अल्लाह ताला से हम कलाम भी हो सकते हैं, अल्लाह ताला से बात भी कर सकते हैं, अल्लाह ताला से अपनी दरखास्त मंजूर भी करा सकते। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया मेरे बंदो मैं तुमसे 70 माहों से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। जब एक आदमी अपनी मां से हर बात बनवा सकता है जो एक हिस्से मोहब्बत करती है, तो अल्लाह ताला तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। आप अल्लाह ताला से बात क्यों नहीं बनवाते? ये तमाम आलम इस्लाम में इब्तला है, ये हर जगह जो मुसलमानों की खूरेजी हो रही है, बुसीनिया में देखो, इंडिया में देखो, उधर देखो, उधर देखो, जिधर देखो मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुसलमान ने अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का बनाया हुआ जो मेयार है उससे उसको तोड़ दिया है और उससे ताल्लुक कर लिया है। अगर आज हमारे अंदर वही मेयारात पैदा हो जाए जो मेयारात हमारे अस्लाफ में थे, हमारे बुजुर्गों में थे, साहबा किराम में थे, ये कैसे मुमकिन है कि हमारे अस्लाफ हमारे बुजुर्ग तो सारी दुनिया में फतह हासिल करते चले गए जबकि वो थोड़े से थे, और हम 90 करोड़ मुसलमान 1 अरब के करीब हर जगह पिट रहे हैं और कोई आवाज नहीं। उसकी वजह यही है कि हमने अज़ल में अल्लाह ताला को देखकर, अल्लाह ताला की आवाज को सुनकर, अलस्तु बिरब्बिकुम सुनकर जब कालू बला कहा था, यानी जी हाँ हमें इस बात का इकरार है कि आप हमारे रब हैं, हम उस आवाज को भूल गए हैं और उस आवाज को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। और कुरान पाक में अगर तफक्कुर करेंगे तो इस आवाज को ढूंढने के और इस आवाज से फायदा उठाने के फार्मूले भी मौजूद है। तो भाई मेरे मेयार ये है बातनी उलूम सीखने का कि कुरान से आप रुजू करें और कुरान को अपना उस्ताद बनाएं और कुरान को अपना रहनुमा तस्लीम कर लें। इंशाअल्लाह आपकी हैसियत जो है वो उन लोगों की हो जाएगी जैसे